اندازہ تو سب کو ہے کہ بلال چور نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ جیولری چوری ہوئی ہے اور الزام کسی نہ کسی پہ تو لگانا ہے۔ احد اور تیمور بلال کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ ایسے میں زارا کو بلال کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور تیمور کو کہنا چاہیے تھا کہ میرا بھائی چور نہیں ہو سکتا، لیکن وہ الٹا بلال سے ہی پوچھنے لگتی ہے کہ بلال اگر تم نے جیولری کہیں رکھی ہے تو مجھے بتا دو، میں یہ سارا معاملہ ختم کروا دوں گی۔ دراصل زارا تو اس طرح سے تیمور کی نظروں میں اپنے نمبر بڑھانا چاہتی ہے کہ بے شک میرے بھائی پہ الزام آ جائے لیکن میں اپنے شوہر کے خلاف نہیں جا سکتی۔ لیکن زارا کو یہ نہیں پتا کہ اس کی یہی بے وقوفی اس کے نمبر بڑھانے کی بجائے اس کی اہمیت ختم کرتی جا رہی ہے، نہ صرف اس کے بھائی بلال کی نظر میں بلکہ اس کے شوہر تیمور کی نظر میں بھی۔ ایسے میں صرف ایمان ہی ہے جو آگے بڑھتی ہے اور پورے وثوق سے کہتی ہے کہ بلال نے چوری نہیں کی، اور دوسری طرف لیلا جو اصل قصوروار ہے، پہلی بار اسے بلال کے لیے برا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ ہی تو بلال کے پیسے پہ عیاشی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بلال اتنا ایزی ٹارگٹ معلوم ہوتا ہے کہ ہر الزام اس کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔ اب جب بلال کے چچا اور تایا بلال سے بات کرتے ہیں کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم ہم سے پوچھ لیتے، مانگ لیتے، لیکن بلال کہتا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں میں اپنے ہی حق میں سے آپ لوگوں سے بھیک مانگوں، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ اتفاق سے بلال کی یہ سب باتیں بھی لیلا باہر کھڑی سن لیتی ہے اور اس کا دل بلال کے لیے موم ہونے لگتا ہے کہ ایک طرف میرا باپ اور چچا بلال کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ تیمور اور احد تمہارے بھائی ہیں، تمہیں انہیں دھکا نہیں دینا چاہیے تھا، نہ ہی برا بھلا کہنا چاہیے تھا، جبکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تیمور اور احد نے بلال کا گریبان پکڑا تھا۔ بلال نے جو کچھ بھی کیا اپنے ڈیفنس میں کیا۔ اور پھر لیلا سوچتی ہے کہ میرے باپ اور چچا میں کتنی منافقت ہے کہ ایک طرف تو بلال کو بھائی چارے کا سبق سکھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان لوگوں نے خود کیا کیا، اپنے بھائی کے مرتے ساتھ ہی اس کی پوری دولت جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بیٹے کو اپنا غلام بنا لیا۔ زندگی میں پہلی بار لیلا اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور بلال کے حق میں بات کرتی ہے تو لیلا کا باپ الٹا بلال پر ہی احسان جتانے لگتا ہے کہ اگر بلال کے باپ کے مرتے ساتھ ہم اس کی دولت جائیداد نہ سنبھالتے تو بلال اور زارا کی عقل تو تم نے دیکھی ہے نا، اب تک یہ لوگ سب کچھ ختم کر چکے ہوتے۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ میں نے اپنی ہیرے جیسی بیٹی اس نالائق بلال کو دے دی، ورنہ بلال جیسے لڑکے کو بھلا کون اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا۔ بہرحال زندگی میں پہلی دفعہ لیلا اپنے باپ کی بات سے کنونس نہیں ہوتی، اسے یہی لگتا ہے کہ بلال کے ساتھ اس گھر میں نا انصافی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف تیمور ہے، جب سے ایمان نے بلال کی گردن چھڑوانے کے لیے تیمور کے ہاتھ پکڑے ہیں، تیمور کو اور تو کچھ یاد ہی نہیں، بس یاد ہے تو یہ کہ ایمان نے اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ دن رات اب اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے، لیکن اپنی بیوی زارا سے اپنی کھوٹی نیت چھپانے کے لیے اس کی ہر خطا کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھے سے پیش آنے لگا ہے۔ زارا جب تیمور سے معافی مانگتی ہے کہ یہ سب میس میری وجہ سے کریٹ ہوا، مجھے جیولری کا خیال رکھنا چاہیے تھا، تو تیمور زارا سے کہتا ہے کہ اب وہ بات ختم ہو چکی ہے، ایک سیٹ ہی تو تھا، کوئی بات نہیں اگر گم ہو گیا تو۔ زارا حیران ہو جاتی ہے بلکہ دل سے خوش بھی ہوتی ہے، اسے تو یہی لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ زارا تیمور کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے اور تیمور اب زارا سے حد سے زیادہ پیار کرنے لگا ہے کہ زارا کی کوئی غلطی اسے غلطی لگتی ہی نہیں۔ جبکہ دوسری طرف تیمور کی ماں سب کچھ آبزرو بھی کر رہی ہے اور اسے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ تیمور کے دل میں ایمان کے لیے جگہ بن رہی ہے، اور خود وہ بھی ایمان کی عقل مندی سے کافی مرعوب نظر آتی ہے کہ زارا اور لیلا جو ہر وقت چال بازی کرتی رہتی ہیں اور دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، سچ بولنے کی ان میں جرت نہیں، ان سے تو ایمان جو چھوٹے سے علاقے سے آئی ہے کس قدر کانفیڈنٹ ہے کہ سب کے سامنے سچ کا ساتھ دینے کی جرت رکھتی ہے۔ تبھی تیمور کی ماں اپنے شوہر کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ اگر زارا یا لیلا کی جگہ ایمان اس گھر کی بیٹی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ میں نے ایمان کو دیکھ لیا ہے کہ اس کے دل میں زارا یا لیلا کی طرح کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں، بلکہ وہ ایک سچی اور کھری انسان ہے۔
اب نیکسٹ ڈے ایمان نے جب کالج جانا ہوتا ہے تو آہد کو کال کرتی ہے، لیکن آہد تو ایمان سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، الٹا اسے سنا دیتا ہے کہ جب تم میرے خلاف جا کے بلال کا ساتھ دے رہی تھی تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا نا کہ میں تمہیں اپنی بڑی اے سی والی گاڑی میں یونیورسٹی چھوڑنے نہ جاؤں تو تم کیسے جاؤ گی، اس بلال کی کھٹارا گاڑی میں جس کے شیشے اتار کے یونیورسٹی تک تمہیں جانا پڑے گا۔ ایمان آہد کی بات سن کے حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ آہد ایمان کو اتنا میٹیریلسٹک سمجھتا ہے کہ وہ صرف اس کی اے سی والی بڑی گاڑی کی وجہ سے اس کے ساتھ یونیورسٹی جاتی ہے۔ تو ایمان بھی بلال کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن جب وہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو آہد عین اس وقت پہ تیار ہو کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن عین اس وقت پہ تیمور بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ایمان کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے کی آفر کرتا ہے۔ تو ایمان بھی آہد کو چڑھانے کے لیے تیمور کا بازو پکڑ لیتی ہے کہ اچھا آپ مجھے یونیورسٹی ڈراپ کریں گے۔ اب ایمان کو اتنا بے تکلفی سے تیمور کا بازو پکڑے دیکھ کے جہاں ایک طرف زارا چڑھتی ہے تو وہیں آہد کے بھی تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف بلال ہے جو اپنی ٹریننگ پہ جانے کے لیے اپنا بیگ تیار کر رہا ہے، جبکہ سب گھر والوں کو اس نے یہی جھوٹ بولا ہے کہ دوستوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے آؤٹنگ کا پلان بنا ہے، اس لیے گھر میں کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں کہ آخر بلال جا کہاں رہا ہے، بلکہ یہاں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ بلال نے چپ کر کے اپنی ڈگری تک کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب بلال کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ اس نے سیکرٹلی CSS کا ایگزام پاس کیا ہے اور اپنی ٹریننگ کے بعد یا تو وہ CSP آفیسر یا پھر کسی بڑے عہدے پر فائز ہونے والا ہے، کیونکہ بلال جب ایمان کو پک کرنے جاتا ہے تو ایمان بلال کو خوش ہو کے اپنا احسان جتاتی ہے کہ بلال کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگر عین وقت پہ وہ بلال کو نہ بچاتی تو گھر والے شاید بلال کو جیل پہنچا چکے ہوتے۔ تو بلال ڈھکے چھپے لفظوں میں ایمان سے کہہ ہی دیتا ہے کہ اس شہر میں اور شہر سے باہر میرے اتنے سورسز تو ہیں کہ یہ لوگ مجھے تھانے تک تو پہنچا سکتے ہیں لیکن جیل میں کبھی نہیں جا سکتا اور تھانے سے بھی بہت جلد باہر آ سکتا ہوں۔ اب ایمان جب بلال کی یہ بات سنتی ہے جو کہ اس نے اتنے کانفیڈنس سے کی ہے تو وہ بھی بلال کو ایک دم سے چونک کے دیکھتی ہے، لیکن بلال فی الحال ایمان کو بھی نہیں بتانے والا۔ یہ سب تو تمام گھر والوں کو تب پتہ چلے گا جب بلال اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر کے عہدے پہ فائز ہو چکا ہوگا اور اپنے یونیفارم میں گھر انٹر ہوگا۔ یہ سب لوگ بس دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بلال اور اس کی بہن زارا کی دولت جائیداد پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بلال کا عہدہ سنیں گے تو سب کے پاؤں کے تلے سے جیسے زمین ہی سرک جائے گی، کیونکہ بلال نہ صرف اپنی جائیداد واپس لے گا بلکہ ان سب کے کیے کی سزا بھی انہیں مل کے رہے گی۔ بہرحال اب بلال اپنا بیگ پیک کر کے جب ٹریننگ کے لیے نکلنے لگتا ہے تو لیلا اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور پہلی بار لیلا کو بلال کے لیے افسردگی محسوس ہوتی ہے، لیکن اسے یہ بھی احساس ہے کہ بلال کے ساتھ اس گھر میں کتنی ناانصافی ہو رہی ہے۔ تبھی بلال سے کہتی ہے کہ تمہارا فی الحال اس گھر سے چلے جانا ہی بہتر ہے، جبکہ بلال لیلا کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اور میں یہاں سے تمہاری بہتری کے لیے جا رہا ہوں۔ شاید ڈھکے چھپے لفظوں میں بلال لیلا کو بتا ہی دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے جیولری تم نے ہی چھپائی ہے کہیں پہ، لیکن وہ الزام میں اپنے سر پہ لے کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور بلال کے چلے جانے کے بعد لیلا کو احساس ہوگا کہ اگر باقی سب گھر والوں نے بلال کے ساتھ برا کیا ہے تو خود لیلا نے بھی تو بلال کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، شوہر ہوتے ہوئے بھی نہ تو کبھی اسے عزت دی نہ ہی محبت۔ بہرحال ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ بلال جب اونچے عہدے پہ فائز ہونے کے بعد واپس آئے گا تو کیا لیلا کے دل میں تب بھی تیمور کے لیے ہی محبت ہوگی یا پھر اپنے شوہر پہ فخر محسوس کرے گی۔ لیکن آگے چل کے ظاہر ہے کہ بلال اور ایمان نے ایک ہونا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلال اور لیلا کا رشتہ ختم کیسے ہوتا ہے اور بلال اور ایمان کی محبت کیسے پروان چڑھتی ہے۔ تو ڈرامہ آگے چل کے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ناظرین آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔